نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی، حمد و ستائش رب العالمین کے لیے بیان کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں تمام ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی خاتم الانبیاء رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک محمد تسلیما کثیرا کثیرا بارک علیہ۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں اور اسلامی بھائی اور معزز خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں موضوع گفتگو ہے نئے اسلامی سال کا آغاز اور مسلمانوں میں پھیلی ہوئی اور رائج بدعات و خرافات۔ نیا اسلامی سال یعنی نیا ہجری سال، جس کا تعلق ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، وہ بہت قریب شروع ہونے والا ہے۔ آج 25 تاریخ ماہ ذی الحجہ کی ہے، جو کہ 12واں مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو اس دنیا کے اندر خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد رب العالمین نے ہم تمام کو اس دنیا میں بھیج کر کے ہمارے پیچھے ایک مقصد رکھا ہے، وہ ہے کہ ہم اسی اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اس مقصد کو، اس انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو گلے لگایا ہے، تو ہمیں بدرج اولا اس مقصد کو، مقصد حیات کو، مقصد زندگی کو یاد رکھنا چاہیے۔ مقصد ہے
کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن اگر ہم اپنے سماج پر غور و فکر کریں اور ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں، اگر آپ اپنا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ ہم تمام لوگ اسی اہم مقصد سے، اس مین مقصد سے اور اصل ہدف سے ہٹ کر کے دنیا بھر کی بہت ساری چیزوں میں ہم الگ الگ بہت سی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اس مقصد حیات کو صحیح انداز سے نہیں پہچانے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو سجایا ہے، اس کے 12 مہینے رکھے ہیں، یہ دن اسی طریقے سے گزرتے چلے جائیں گے جیسے یہ چل رہا ہے سال 1447 ہجری، اسی طریقے سے 1448 بھی گزر جائے گا، اس کے بعد کے ایام بھی گزرتے چلے جائیں گے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم کتنے دن اس دنیا میں رہنے والے ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین نے کتنی زندگی عطا کی ہے۔ اگر انصاف سے اس بات پر غور و فکر کرے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کہ ہم اسی جمعہ کی نماز کو ادا کرتے کرتے ہی اس دنیا سے چلے جائیں، کچھ پتہ نہیں کہ اس سال کے آخر کے آتے آتے ہی ہم اس دنیا سے چلے جائیں، کوئی پتہ نہیں۔ لہذا عقل مندی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم نے کل کے لیے کیا کما کر کے رکھا ہے، قیامت کے دن کے لیے ہم نے کیا اکٹھا کر کے رکھا ہے، کیا ذخیرہ ہے ہمارا۔ اللہ رب العالمین سورہ حشر کے اندر آخری رکوع کی پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس کو دیکھ لینا چاہیے، آج ہی غور و فکر کر لینا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیج رکھا ہے، آگے کل کے لیے کیا ذخیرہ کر رکھا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دوبارہ واتقوا اللہ، لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کر لو، ڈر جاؤ کہ تمہیں اس رب کے سامنے بروز قیامت جانا ہے، کھڑے ہونا ہے، اور اس اللہ رب العالمین کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے سب کے اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے، اس سے کوئی عمل چھپا نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جامع ترمذی کی، آپ نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ للہ، عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو رب کے لیے جھکا دے، اپنے نفس کو اللہ کے لیے عاجز کر دے، اس کے سامنے جھکا دے۔ جو اللہ کہتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ ہمارے لیے لائحہ عمل ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا عمل ہونا چاہیے، ہماری زندگی اس کے مطابق گزرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ عقل مند ہے، یہ ہے اللہ کی نظر میں عقل مند، ہوشیار۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ الامانیہ، اور عاجز وہ ہے، عاجز بے بس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو بہت سارے ایسے لوگ بے بس نہیں ہیں، یہاں پر قیامت کے دن کی بات چل رہی ہے جب ایسے لوگ بے بس ہوں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ والعاجز، اور بے بس وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا دیا۔ وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِ، یہ جملہ بہت گہرا ہے، حالانکہ بہت چھوٹا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ایسے چھوٹے چھوٹے الفاظ اور جملے بڑے گہرے معنی رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ عاجز ہوگا کہ جو اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا دے اور اللہ رب العالمین سے بہت سی آرزویں لے کر کے زندگی گزارتا رہے۔ آج ہم اور آپ
غور و فکر کریں اپنے نفس پر، اپنی زندگی پر، تو بہت سو کے حالات ایسے ہی نظر آئیں گے۔ ہم نے چھوٹا سا عمل کر لیا، چھوٹا سا کوئی نیک عمل کر لیا، جو فرائض ہیں وہ ادا کر لیے، جو حقوق ہیں وہ ادا کر لیے، اب نوافل کی تو بات ہی نہیں ہے، بلکہ فرائض میں بھی کوتاہی ہے، اور سمجھ کر کے یہ رکھ لیا ہے، آرزویں یہ باندھ لی ہے کہ اب تو جنت ہماری پکی ہے، اللہ کا کوئی خوف نہیں۔ اس کے علاوہ کہاں خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، کہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، کہاں ہم سے گناہ ہو رہا ہے، اس چیز کے تعلق سے بندہ غور و فکر نہیں کرتا۔ کتنے فرائض میں وہ کوتاہی کر رہا ہے، کتنے نوافل میں وہ کوتاہی کر رہا ہے، جہاں آگے بڑھ جانا چاہیے تھا موقع بھی ملا ہے نہیں بڑھا ہے، تو آخرت میں اس کو کیا ملنے والا ہے یہ غور و فکر بندہ نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کون شخص ہوگا، یہ بروز قیامت عاجز ہوگا، بے بس ہوگا، اس دن بڑی تمنائیں کرے گا، ہائے کاش مجھے دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جائے۔ اور یہ کون شخص ہے دنیا میں تمنائیں، جھوٹی آرزویں لے کر کے زندگی گزارتا تھا، امانی لے کر کے زندگی گزارتا تھا، آرزویں لے کر کے کہ میں تو بخش دیا جاؤں گا، میں تو معاف کر دیا جاؤں گا، کبھی فلاں کے واسطے سے، کبھی فلاں کی نسبت سے مجھے معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ افضل مومن کون سا ہے، سب سے زیادہ افضل مومن؟ آپ نے ارشاد فرمایا احسنہم خلقا، جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہو، جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں، اللہ کی نظر میں یہ مومن سب سے افضل ہے۔ دوسرا سوال کیا کہ کون سا مومن سب سے زیادہ اکیس ہے، فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ، کہ کون سا مومن سب سے زیادہ اکیس، وہی لفظ جو پہلی حدیث میں آیا اس کا یہ اس میں تفضیل یعنی سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی سب سے زیادہ ہوشیار، سب سے زیادہ چالاک، سب سے زیادہ ہوشیار کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ ہوشیار وہ ہے جو سب سے اچھے انداز سے موت کو یاد رکھتا ہے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ سب سے زیادہ موت کو یاد رکھتا ہے، بلکہ سب سے اچھے انداز سے موت کو یاد رکھتا ہے۔ ہم موت کو یاد تو بہت کریں لیکن اس کے مطابق زندگی نہ گزاریں تو پھر کیا فائدہ ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمیں بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، اس طرح کے بہت سی باتیں، اس طرح کے بہت سے جملے ہم کرتے رہیں، لیکن برائیوں میں لگ پت رہیں، گناہوں میں لگ پت رہیں، یہ جملہ بھی ہمیں گناہ کی طرف ہی لے کر کے جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، موت کو سب سے اچھے انداز سے یاد کرے، موت یاد آئے تو وہ گناہوں سے رک جائے، موت یاد آئے تو وہ نیکیوں کی طرف چلے، موت یاد آئے تو وہ بھاگ کر کے مساجد کی طرف آئے۔ اب غور کیجئے کہ ہم کس حال میں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اور وہ سب سے زیادہ ہوشیار ہے جو بعد کی زندگی کے لیے سب سے زیادہ تیاری کر کے رکھتا ہے، سب سے اچھی تیاری ہے اس کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو احادیث کی بنیاد پر ہمیں کیا تعلیم ملتی ہے کہ نیا اسلامی سال شروع ہو رہا ہے، ہم تمام کو اس سال کو اس طرح ختم کرنا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنا حساب لیں، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں اپنے آپ کا حساب لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اور آج اپنے اعمال کو تول لو اس سے پہلے کہ بروز قیامت تمہارے اعمال تولے جائیں۔ اگر آج اپنا محاسبہ کر لو گے تو بروز قیامت یہی چیز سب سے اچھی پاؤ گے، کیونکہ اسی کی بنیاد پر بندہ آگے بڑھے گا۔ اپنا محاسبہ کرے، رات کو لیٹے، ایک ہفتہ گزارے، ایک مہینہ گزارے، ایک سال گزارے، تو اپنا محاسبہ کرے کہ اس سال میں نے کتنی نیکیاں کمائی ہیں، کتنے اچھے کام کیے ہیں، اور کتنی برائیوں کی طرف میں گیا ہوں، اس کا محاسبہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اس کے تعلق سے کئی ساری موجود ہیں، لوگوں محاسبہ کر لو۔ ایک جگہ انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کہ آج اللہ نے خوشحالی تمہیں عطا کی ہے، خوشحالی میں اللہ کو یاد کر لو، ورنہ کل جب تنگی آئے گی اس میں یاد کرو گے تو وہ فائدہ نہیں دے گا۔ اگر خوشحالی میں اللہ کو یاد کرو گے اور خوشحالی میں اللہ رب العالمین کو یاد رکھو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے لیے تنگیوں میں آسانیاں فرمائے گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے، اسی طرح امام حسن بصری رحمہ اللہ کے، اسی طرح اور ہمارے ائمہ اور اسلاف کے بہت سارے اقوال اس طرح کے موجود ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے اسلاف محاسبہ نفس کو کتنا اول رکھا کرتے تھے۔ اپنا نفس کا ہمیں محاسبہ کرنا ہے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے۔ تو میرے بھائی ہم اپنا محاسبہ کریں۔ دوسرے، ہمیں نیا سال اس سے کہیں زیادہ اچھے انداز میں شروع کرنا ہے۔ جو ہم نے گزارا ہے وہ گزر گیا جیسا گزرا، ہم آئندہ کے لیے توبہ کر کے جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں ہم آئندہ کے لیے اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ نیا اسلامی سال ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ میرے بھائیو، نیا اسلامی سال اس کو ہجری سال کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہجری سال کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو ہجری سال ہی کیوں نام دیا گیا ہے؟ اس کو ہجری سال نام دیے جانے کی وجہ یہ ہے، کچھ باتیں اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، ان کا دور چل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دور دور تک اسلامی سلطنت کی حدود جو ہیں آگے بڑھ گئی تھی، اور اسلامی سلطنت بہت جگہ پھیل چکی تھی، اور جگہ جگہ ان کی طرف سے ان کے وزراء، ان کے امراء، ان کے جو امیر تھے وہ متعین کر دیے گئے تھے، وہ وہاں پر الگ الگ شہروں میں۔ انہی امیروں میں سے، انہی وزیروں میں سے ایک وزیر کہیے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ والی ہیں، امیر ہیں۔ یہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھتے ہیں، اور اس میں یہ لکھا کہ آپ کے جو خطوط ہمارے پاس پہنچتے ہیں، کیونکہ اب اسلامی سلطنت دور دور تک پھیل گئی ہے، تو آپ کا جو خط لکھا ہوا ہے وہ ہمارے پاس پہنچ تو جاتا ہے، لیکن وہ کب وہاں سے چلا تھا، یہ حکم کب کا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک خلیفہ وقت کا، امیر المؤمنین کا، یہ حکم کب کا ہے، کب کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے، اس کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیٹر پر، آپ کی درخواست پر یا آپ کے آرڈر پر، آپ کے حکم پر کوئی تاریخ وغیرہ نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کب کا جاری ہوا ہے، یہ کب جاری ہوا تھا، کب ہمیں ملا ہے، کب ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم کسی طرح تاریخ کو یاد رکھ لے جائیں، کسی طرح یہ پتہ کر لیں کہ یہ کب چلا ہے اور یہ خط ہمیں کب ملا ہے تو یہ بہت اچھا ہو جائے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط ملنے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا۔ صحابہ کرام سے مشہور و معروف بات ہے کہ حضرت عمر خود بہت بڑے دانشور تھے، لیکن اس کے باوجود اگرچہ وہ امیر ہیں، خلیفہ ہیں، ایسا نہیں کہ جو میرے ذہن میں آیا میں اسی کو تھوپ دوں، بلکہ ان کی ایک مجلس شورا تھی، اور ان کی مجلس شورا کے اندر علماء موجود تھے، یعنی علم رکھنے والے موجود تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابی بھی موجود تھے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محض 15 سال جیسے صحابی بھی موجود تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی پر ایک مرتبہ کہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے یہ بڑوں کے درمیان ہم بزرگ یہاں پر ہیں، یہ بچے کو کیوں شامل کر لیا ہے؟ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے علم کو ان کے سامنے ظاہر کیا، اور ان کے علم کے سامنے سب بے بس ہو گئے۔ تب پتہ چلا کہ حضرت عمر نے کیوں شامل کیا۔ حضرت عمر کے دور میں سب سے بڑا مقام اس کو ملا، تقرب اس کو ملا جو سب سے زیادہ قرآن کا یا اللہ کے رسول کے فرمان کا علم رکھنے والا تھا۔ ان کی مجلس شورا ہے، مجلس شورا سے مشورہ طلب کیا گیا کہ ایسے سے خط آیا ہے، پریشانی ہمارے ولاد کو آ رہی ہے، والیوں کو آ رہی ہے، عمرہ کو آ رہی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر الگ الگ لوگوں نے رائے پیش کی۔
کسی نے کہا کہ جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، آپ پیدا ہوئے، اسی سال سے اپنا اسلامی سال شروع کر دیا جائے۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سال نبی بنائے گئے اس سال سے اپنے اسلامی سال کو شروع کر دیا جائے۔ کسی نے کہا کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے اس سال کو اپنا اسلامی سال مان لیا جائے، پہلا سال مان لیا جائے۔ کسی نے کہا کہ جس سال اس دنیا سے آپ تشریف لے گئے، چلے گئے، آپ کا وہی سال پہلا سال مانا جائے، اسلامی سال کا پہلا سال مانا جائے، یعنی اسلامی سن یہاں سے شروع کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کی رائے سنی اور سب کی رائے کے بعد اپنی رائے پیش کی کہ چونکہ ولادت کے متعلق اختلاف ہے، پیدائش کب ہوئی ہے، اس لیے ولادت اور بعثت، آپ کو نبی کب بنایا گیا ہے، اس کی تاریخ کیا تھی، ان چیزوں کے بارے میں چونکہ اختلاف ہے تو ہمارا اتفاق اس پر نہیں ہو پائے گا، لہذا ہم اس کو اپنا اسلامی سال نہیں بنائیں گے۔ رہی بات وفات کے سال کی، چونکہ وفات کا سال وہ غم کا سال ہے، صحابہ کرام کو تکلیف پہنچی تھی، صحابہ کرام کو دکھ پہنچا تھا، تو جب بھی یہ سن کی بات آئے گی تو وہی دکھ یاد آئے گا، نبی کا دکھ یاد آئے گا، نبی کے جانے کا دکھ یاد آئے گا، اس لیے وفات کے سال کو بھی ہم نہیں رکھتے ہیں، لیکن ہم ہجرت کے سال سے اپنا اسلامی سال شروع کرتے ہیں۔ ہجرت کے سال سے، ہجرت کے سال کیا ہوا تھا، ہجرت کے سال مسلمان جو اسلام لائے مکہ کے اندر، ان تمام کو اپنے گھروں سے نکال کر کے باہر کر دیا گیا تھا، ان کے مال کو چھین لیا گیا تھا، مسلمان بے بس ہو کر کے اپنا شہر، اپنا وطن چھوڑ کر کے دوسرے شہروں میں چلے گئے، کبھی حبشہ گئے اور اسی طرح پھر مدینہ آئے، مدینہ میں آ کر کے بے سر و سامانی میں زندگی گزاری۔ یہ ہجری سال، ہجرت کے اس واقعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سال کو جوڑ رہے ہیں۔ اگر کوئی آج کا بندہ دیکھے گا تو کہے گا کہ اس سے بڑی بڑی چیزیں موجود تھیں، اس سے اپنے اسلامی سال کو شروع کر دینا چاہیے تھا۔ مثال کے طور پر غزوہ بدر ہوئی ہے، بڑا معروف و مشہور واقعہ ہے، مسلمانوں کے دبدبے کی اور غلبے کی علامت جانا جاتا ہے، اسی سے اسلامی سال شروع ہونا چاہیے تھا۔ یا اسی طرح فتح مکہ سے اسلامی سال شروع ہونا چاہیے تھا، الگ الگ چیزیں، یا صلح حدیبیہ سے اسلامی سال کی شروعات ہونی چاہیے تھی۔ الگ الگ چیزوں کو ہر ایک بندہ اپنے ناحیے سے دیکھے گا، لیکن صحابہ کرام کی عقلیں وہاں تک پہنچتی تھی جہاں تک ہماری عقلیں نہیں پہنچتی ہیں۔ انہوں نے کس سے شروعات کی؟ ہجرت کے سال سے۔ جس سال آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے، کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ سال تھا کہ جس سال میں ایک مضبوط اسلامی سلطنت کی بنیاد پڑ رہی تھی۔ یہ جو غزوہ بدر ہوئی ہے، یہ جو صلح حدیبیہ ہوئی ہے، غزوہ احزاب، یا اسی طرح اور غزوات ہوئے ہیں، فتح مکہ ملی ہے، مسلمان فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہوئے ہیں۔ یہ کیسے ہوئے؟ اگر اسی شہر مکہ سے بے سر و سامانی میں نہ نکلتے اور یہیں پر باقی رہتے تو کبھی اس طرح سے فتوحات حاصل نہ کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہاں سے چلے گئے تو تمام جو طغیانی اور سرکش طاقتیں ہیں ان تمام سے محفوظ رہ کر کے انصار مدینہ کے ساتھ جو اوس اور خزرج کے لوگ تھے، بڑے جنگجو جانے جاتے تھے، ان کی آپس کی جنگیں ہی سینکڑوں سال سے چلی آتی تھی۔ وہ جملے آپ نے سنے ہوں گے حضرت سعد وغیرہ کے کہ ہم نے کبھی ان کو ایک ڈیلا نہیں دیا، آج ہم ان کو دے دیں گے، اس بنیاد پر ہم ان سے کبھی بھی ڈرنے اور خوف کھانے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کے لیے ہماری تلواریں ہیں۔ اس طرح کی بات یہودیوں کے بارے میں کہی تھی حضرت سعد نے۔ تو یہ اوس اور خزرج کے لوگ، یہ انصار مدینہ، ان سے مل کر کے ہجرت کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طاقت بنائی، جو مسلمانوں کو قوت حاصل ہوئی، جو اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، وہ غلبہ ہم تمام کے لیے آج کے غلبے کا باعث ہے، آج کی طاقت کا باعث ہے، آج کے ہماری اسلامی تعلیمات یہاں تک پہنچنے کا باعث ہے۔
وہاں مسلمان پہنچے اپنی طاقت بنا کر کے، پھر غزوہ بدر ہوا، اسی طرح غزوہ احزاب ہوا، اسی طرح صلح حدیبیہ، اور پھر فاتحانہ طور پر مکہ کے اندر مسلمان داخل ہوئے۔ کیسے ہوئے؟ جب اپنی طاقت بنا سکے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کتنی بڑی قربانی دینے والے تھے۔ انہوں نے چونکہ اسلام کو گلے لگا لیا تھا، اسلام کو گلے لگانے کے بعد انہوں نے اپنا گھر بار، اپنے اہل و عیال سب کو نیچے رکھ دیا، اور سب سے اول اور اوپر اسلام کو رکھ کر کے سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، بلکہ چھوڑ دیا اور مکہ سے مدینہ آ گئے۔ کس کی خاطر؟ کس کی خاطر؟ صرف اسلام کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی بنیاد پر اتنی بڑی مدد ان کی بات میں کی، چونکہ یہ ہجرت ہم تمام کو یاد دلاتی ہے مسلمانوں کی سلطنت کی ایک نئی تشکیل کی، اور مسلمانوں کی مضبوط حکومت اور سلطنت کی بنیاد رکھنے کی یہ یاد دلاتی ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے سال سے اسلامی سال کی شروعات کی، اور ہجرت کا سال وہ سن 1 ہجری کہلایا۔ اچھا، اس کے بعد یہ بھی مسئلہ پیش آیا کہ کون سے مہینے سے اپنے سال کی شروعات کی جائے۔ بعد نے کہا کہ رجب سے کر دی جائے۔ رجب کفار مکہ میں، عرب کے لوگوں میں بہت ہی قابل تعظیم مہینہ جانا جاتا تھا، اللہ کی نظر میں بھی، اللہ کے یہاں بھی، قرآن میں بھی یہ قابل احترام ہے۔ جو 4 مہینے قابل احترام ہے اس میں رجب بھی ہے، تو وہ اس کی تعظیم کرتے تھے۔ مضر قبیلہ خاص طور سے جو تعظیم کرتا تھا، اور اسی کی طرف نسبت کر کے کہا جاتا ہے اس کو رجب مضر۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کیلنڈر وغیرہ میں کہ رجب المعظم، یعنی تعظیم والا مہینہ رجب کا مہینہ۔ تو بعض نے کہا اسی مہینے سے شروعات کر دی جائے کیونکہ بڑا مہینہ ہے، بعض نے کہا رمضان سے شروع کر دیا جائے کیونکہ یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے ہم تمام کے لیے، بعض نے کہا نہیں ربیع الاول سے شروعات کی جائے، اس لیے کہ ربیع الاول جو ہے اسی مہینے میں اللہ کے رسول نے ہجرت کی ہے۔ ربیع الاول میں آپ کی ہجرت کب ہوئی ہے؟ ربیع الاول کے مہینے آپ نے شروع مہینے میں ہجرت کی شروعات کی، اور آپ 8 ربیع الاول کو مدینہ پہنچ گئے، یا کہ یہ قبا پہنچ گئے۔ بہرحال آپ نے ربیع الاول میں شروعات اپنی ہجرت کی ہے، اور اسی سے مہینے کی شروعات کر دی جائے، یعنی اسلامی مہینہ پہلا کیا کہلائے گا؟ ربیع الاول۔ بعض نے یہ کہا، بعض نے کہا کہ نہیں محرم سے ہی شروعات کی جائے، اس لیے کہ کلاب بن مرہ جو کہ قبیلہ تھا کفار مکہ کا، اس سے بھی 200 سال سے پہلے جو اب تک یہ چلے آ رہے تھے متولیان، ذمہ داران خانہ کعبہ وغیرہ کے، ان سے بھی پہلے سے 200 سال پہلے سے تمام لوگ اپنے سال کو محرم سے ہی مانتے تھے، شروعات اس کی محرم سے مانتے تھے۔ کہ اس بات میں انہی کے ساتھ رہتے ہوئے، انہی کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے اسی سے ہم اپنے مہینے کی شروعات کریں گے، اور محرم ہمارا پہلا مہینہ کہلائے گا۔ اس طرح یہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، 12 مہینے اسلامی سال کے ہوئے۔ کس کس کو یاد ہے؟ ہمیں یاد کرنے چاہیے، ہمیں اپنی اسلامی تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام اتنی باریک نظر سے دیکھ رہے ہیں اور ایسے سال کی شروعات کر رہے ہیں تاکہ ہمیں وہ ہر سال یاد رہے کہ یہ ہمارا ہجری سال کہاں سے شروع ہوا، کیسی تاریخ ہماری گزری ہے، مکہ کے اندر پھر کتنی بڑی قوت حاصل کی، مدینہ میں جا کر کے اس بات کی یاد دلائے ہجری سال، اس لیے اس کو ہجرت سے شروع کیا گیا۔ اور ہمارا آج کا مسلمان بیچارہ اس کو نہ مہینوں کی گنتی یاد ہے، نہ یہی پتا ہو شاید کہ اسلامی سال کے بھی 12 ہی مہینے ہوتے ہیں، جبکہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ کے اندر واضح کیا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہی ہے۔ کب سے؟ اب سے نہیں، جب آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا تھا اسی دن سے اللہ نے 12 مہینے بھی بنائے۔ کفار مکہ نے آگے پیچھے کیے وہ بات الگ ہے، وہ آگے پیچھے کرتے رہتے تھے کہ قابل احترام مہینہ چل رہا ہے، لڑائی کرنی ہوئی تو کہتے تھے اب کہ یہ مہینہ بعد میں ہوگا، بعد والے کو پہلے لے لیتے تھے، اس طرح کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے ان تمام چیزوں کا خاتمہ کیا اپنے آخری حج میں، اور پہلا اور آخری حج میں، اور آپ نے کہا کہ ایسے ہی سال چلے گا جیسے اللہ رب العالمین نے بنایا تھا۔ تو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو قابل احترام بنایا وہ قابل احترام. تو ہمارا جو ہجری سال ہے یہ اس تاریخ کی یاد دلاتا ہے، یہ اس نقطے کو ہمارے سامنے ہماری عقلوں میں یاد دلانا چاہتا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہے کہ کس بے سر و سامانی، اسی طرح کس بیچارگی، کس قلاشی اور غربت و افلاسی کی زندگی گزارتے ہوئے صحابہ کرام مدینہ پہنچے تھے، اور مدینہ میں جا کر کے تنگیاں جھیلی، پریشانیاں جھیلی، اپنے گھر بار کی قربانیاں دی، اور اللہ نے پھر ان کو کتنی بڑی عزت سے نوازا ہے کہ ان کی حکومت کو اللہ رب العالمین نے قیصر و کسریٰ تک پہنچایا. قیصر و کسریٰ کے تاج انہوں نے اپنے پیروں تلے حقیقت میں رون دیے. قیصر و کسریٰ جو تاج سب سے بڑا تاج کہلاتا تھا، فتوحات کرتے ہوئے، جنگیں کرتے ہوئے ایک صحابی کے نیچے وہ قیصر و کسریٰ کا تاج آیا تو یاد آ گیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تم قیصر و کسریٰ کے تاج کو اپنے پیروں تلے رون دو گے. وہ انہوں نے سچ کر دکھایا. یہ ہماری اس تاریخ کو یاد دلاتا ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک تو یا تو نئے سال کے آغاز پر نئی طرح کی بدعات و خرافات میں مبتلا ہیں، یا پھر ہم کوئی پرانی جو شیعوں سے لی ہوئی خرافات اور بدعات ہیں ہم اس میں ملوث ہیں. اگر ہم دیکھیں گے تو اس ماہ محرم کے تعلق سے مسلمانوں کے 3 گروہ بن گئے ہیں. مسلمانوں کے 3 گروہ نظر آتے ہیں. ایک گروہ تو شیعہ اثنا عشریہ کا ہے، جو شیعہ کا گروہ ہے، جنہوں نے اس ماہ محرم کو ایک الگ ہی تصور دیا ہے. اس ماہ محرم کو ایک الگ ہی تصور دیا ہے، جبکہ صحیح تصور میں نے ابھی جو بتایا، بہت سی باتیں رہ گئی، وقت کم ہے، لیکن صحیح تصور وہ ہے. انہوں نے ایک الگ تصور دیا ہے. کیا تصور دیا ہے؟ کہ یہ ماتم کا مہینہ ہے، یہ غم کا مہینہ ہے، یہ اپنے گریبان چاک کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ مظلومیت کا رونے کا مہینہ ہے، اور ڈھول تاشوں کا مہینہ ہے. اگر دیکھا جائے اس کا آئندہ ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ آئندہ کے خطبے میں، کس طرح انہوں نے خرافات کو ایجاد کیا 400 ہجری کے بعد میں. یہ اس کا مہینہ ہے ان کی نظر میں. ڈھول تاشے بجاؤ، دکانیں بند کرو، شادیاں مت کرو، غم کرو، اور اس کو غم کا مہینہ جانو. آج بھی ہماری عوام کیا کہتی ہے؟ خالی کا مہینہ ہے. کیا کہتی ہے اس کو؟ خالی کا مہینہ ہے. یعنی اس مہینے میں کوئی شادی بیاہ نہیں کیا جائے گا. اب تک کہا جاتا تھا گاؤں میں، ابھی بھی ہو سکتا کہا جاتا ہو، یہ خالی کا مہینہ ہے. مطلب یعنی اس میں کوئی بھی شادی بیاہ، خوشی، اس طرح کی چیز ہم نہیں کریں گے. وہ غم کا مہینہ، ان کی نظر میں غم کا. ایک تو گروہ یہ ہوا جس نے پھر کیا کیا چیزیں ایجاد کی ہیں، انشاءاللہ اس کا آئندہ ذکر کریں گے. اور دوسرا گروہ ناسبیوں کا ہے. کس کا ہے؟ ناسبیوں کا، جنہوں نے اسی دن ماہ محرم، خاص طور سے عاشورہ یعنی 10ویں دن خوشیاں منائی ہیں. کیا کیا ہے؟ خوشیاں منائی ہیں. قبروں کی زیارت کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ نکالنا، اسی دن وہ قابل فخر اور برکت اور رحمت کا باعث سمجھتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، ایک طرح سے عید منائی جاتی ہے. یہ ناسبیوں کا نظریہ ہے. وہ بھی گمراہ ہیں، یہ بھی گمراہ ہیں. وہ جس چیز کو لے کر کے غم منا رہے ہیں وہ اس سے گمراہ ہوئے ہیں، اور یہ جس چیز کو لے کر کے خوشی منا رہے ہیں اسی چیز کے تعلق سے یہ بھی گمراہ ہوئے. وہ غم منا رہے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ ماہ محرم کا تعلق اسی سے ہے، جبکہ یہ مہینہ تو اللہ نے کب بنایا تھا؟ جب آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور تبھی سے قابل احترام ہے. انہوں نے غم کا مہینہ جانا، وہ گمراہ ہوئے، بھٹک گئے، نئی چیزیں ایجادات کر لی، نئی چیزوں کو ایجاد کر لیا. اور ناسبیوں نے خوشی میں اہل بیت کے شہید ہونے کی خوشی میں انہوں نے عید کی طرح سمجھ لیا. یہ بھی گمراہ ہوئے، بھٹک گئے، اور اللہ کی لعنت کا شکار ہوئے. اور تیسرا گروہ ہے مسلمانوں میں کہ بعض ہمارے سنی بھائی جو انہی کے طرز پر چل پڑے، انہی کے طریقے پر چل پڑے. ان کو تحقیق کرنے کی کوئی عادت نہیں ہے، نہ تحقیق کرنے کا کوئی نظریہ پایا جاتا ہے. بس یہ ہے کہ ہاں ہم نے کسی کو کچھ کرتے دیکھا ہے، ہمیں بھی اچھا لگ رہا ہے، مزے آ رہے ہیں کھانے پینے میں، سبیلے لگانے میں، حلیم بریانی بنانے میں، تو ہم بھی بنا رہے ہیں. کیوں بنایا گیا تھا؟ کس نے بنایا ہے؟ کس نے ایجاد کیا تھا؟ کس گروہ کی ایجاد ہے؟ اس کی کوئی تحقیق نہیں کی. اہل سنت والجماعت میں کہلاتے ہیں، سنی کہلاتے ہیں. اپنے ہی علماء کی مخالفت کرتے ہوئے، جو پہلے کے ان کے علماء کرام تھے انہی کی مخالفت کرتے ہوئے، انہوں نے انہی شیعہ کے طریقے پر چلتے ہوئے یہی ڈھول تاشے، کھلانا پلانا، اسی طرح شادی بیاہ نہ کرنا، غم منانا،
ان تمام چیزوں میں انہی کا طریقہ اختیار کر لیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات اس کے بالکل مخالف ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ ہم میں سے نہیں کہ جو اپنے گریبان کو چاک کرے، اپنے گالوں کو رخسار کو پیٹے، اسی طرح جاہلیت کے بول بولے۔ جاہلیت کے بول کیا ہوتے تھے؟ کہا جاتا تھا جب کوئی مر جاتا تھا اس دور میں جاہلیت میں، ہائے پہاڑ ٹوٹ گیا، ہائے مصیبت آ گئی، ہائے مصیبت، یہ ہائے ہائے کے جملے ہوتے تھے۔ قرآن نے اور احادیث نے ہمیں کیا سکھایا؟ ہم سب اللہ کے لیے ہیں، اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کوئی بات نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، آنسو بہ سکتے ہیں، لیکن زبان ہماری وہ نہیں کہہ سکتی جو اللہ کو ناراض کرنے والے کلمات ہوں۔ ڈھول تاشے نہیں بجائے جا سکتے۔ اسلام نے اس سنگیت کاری ہو، اسی طرح میوزک ہو، ڈھول تاشے ہو، بانسری ہو، سب کو حرام قرار دیا ہے، سب کو میوزک اور موسیقی میں رکھا ہے، اور یہ تمام چیزیں غلط ہیں۔ تو اس چیز کی کوئی تحقیق نہیں، بس اندھے ہو کر کے انہی کے پیچھے چل پڑے، مزہ آ رہا ہے، زندگی انہی کے مطابق گزار رہے ہیں۔ کتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے، اور عقل کے بھی برخلاف کام کر رہے ہیں۔ ہم اپنی میتوں پر وہ نہیں کرتے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن ہم کر رہے ہوتے ہیں، خرافات کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ صحیح بات کیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو، اس کو قابل احترام مہینہ جانیں، اس کا روزہ رکھیں، 1 سال کے گناہ اللہ معاف فرماتا ہے۔ آپ 10 تاریخ کا اور 9 تاریخ کا روزہ رکھیں یا 10 اور 11 کا روزہ رکھیں، یہ اسلامی طریقہ ہے۔ انشاءاللہ آئندہ مزید گفتگو کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح انداز سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور تمام طرح کی بدعات و خرافات سے، اور جو جو چیزیں ہم نے اس طرح کی ایجاد کر لی ہیں، رب العالمین ان کو بدعات و خرافات سمجھنے اور ان سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین حق کو حق دکھا دے اور اس حق کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور باطل کو باطل دکھا دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین ہم تمام میں جو پریشان حال ہے ان کی اپنی غیب سے مدد فرما دے، مسلمانوں کی اللہ جو مظلوم ہیں ان کی اپنی غیب سے مدد فرما دے۔ رب العالمین جو کاروبار سے پریشان ہیں ان کو حلال روزی عطا فرما دے، روزیوں میں برکت عطا فرما دے، اور ہم تمام کے اوپر جو مصیبت ہمارے گناہوں کی بنیاد پر ہمارے اوپر بنی ہوئی ہے، اللہ اس مصیبت کو ہمارے اوپر سے، ہماری خطاؤں کو معاف کر کے ٹال دے، ختم کر دے۔ رب العالمین ہم تمام کو موحد بنا دے، شرک و بدعات سے دور فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما دے، اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ رب العالمین ہم تمام کو نمازوں کی، اسی طرح دیگر اعمال صالحہ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمارے اعمال کو خصوصی طور پر اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔